کسی نے خوب کہا، فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل سے گواہی ہو اور جس کے خون کے ساتھ اسلام دوڑتا ہو۔ صحابہ اپنے گھر بار چھوڑ کے جس دن اسلام قبول کیا، یہ سب بھلا کے کہ کیا ہے، کون باپ کون ماں، چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ لیکن ہمارا کیا حال؟ ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہمارا عمل یہ ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے دیکھا قرآن کریم میں قصے کہانیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اتنی دفعہ بیان کیے گئے ہیں، اگر ایک جگہ بیان کر دیتے اور باقی سب جگہ سے نکال دیتے تو قرآن مختصر ہو جاتا۔ ان سے یہ پوچھیں کہ کبھی جا کے کسی لائر سے بھی یہ کہا کہ یہ جو آپ کی الماری میں کتابیں لگی ہوئی ہیں اتنی ساری کیوں ہیں؟ یا ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ نے اتنے سال جو پڑھائی کی وہ اتنی تفصیلی کیوں تھی، اسے مختصر ہونا چاہیے؟ نہیں، اسلام اور دین ایک ایسا لاوارث سمجھا گیا کہ جس کی چاہے زبان کھل جائے اس کے لیے اور جو چاہے تنقید کر دے۔ دین میں جس قسم کی چاہیں تبدیلی کر لے۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں تو دنیا میں اتنی جگہ گیا ہوں، مسلمانوں کو دیکھا ہے، ایسے نہیں کریں مولوی صاحب، ایسے کر لیں۔ اچھا، میں نے ایک جگہ جا کے ظہر کی نماز پڑھانی، تو وہ نماز کے بعد کچھ لوگ آئے اور آ کے اپنی پھر جماعت انہوں نے کر لی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور لوگ آئے، انہوں نے پھر اپنی جماعت کر لی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، تو اگر آپ ان کا انتظار کر لیں اور نماز کا ٹائم بڑھوا دیں۔ میں نے کہا دیکھیں، ایک تو انتظامیہ میں نہیں ہوں، نمبر دو یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ نماز لوگوں کے تابع ہو جائے، مسجد اپنا ٹائم چینج کر دے صرف لوگوں کی سہولت کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کام ترک کر کے اور نماز کے لیے چھوڑ کے آئیں۔ ایک جلد ساز سے جلد کتابوں کی جو جلد بنائی جاتی ہے، بہت اچھی جلد باندھتے تھے وہ، تو ان کے پاس ان کے اندر ایک خرابی تھی کہ کچھ انہوں نے عربی اور فارسی پڑھ لی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ میں بس اب تقریباً عقل کل ہوں۔ جب کتابیں آتی تھیں تو وہ کھول کے پڑھتے بھی تھے انہیں، اور اپنی طرف سے تجزیہ بھی کر لیتے تھے کہیں کہ یہاں یہ غلط ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ان کے اندر کمزوری تھی۔ ایک مولانا صاحب ان کے پاس قرآن کریم کی جلد بنوانے کے لیے آئے، اور انہوں نے آ کے انہیں دیا اور یہ کہا کہ بھائی اس کی جلد بنا دیجئے، دیکھیے آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ایک خیال رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کھول کے کوئی تبدیلی وغیرہ مت کیجیے گا اس میں۔
جی اللہ کا کلام ہے مقدس، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ 1 ہفتے بعد آئیے اور لے جائیے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ 1 ہفتے کے بعد مولانا صاحب آئے، آ کے دیکھا تو جلد بنی ہوئی قرآن کریم تیار۔ مولانا صاحب کو دکھایا، مولانا صاحب نے دیکھا، سبحان اللہ، اور انہوں نے کہا بھئی کتنے پیسے دے دیے پہلے ہی۔ بس دل میں خیال آیا کہ میں پوچھ لوں، کہنے لگے بھائی تم نے کہیں اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں؟ میں نے کہا جی کوئی 1 آدھ جگہ بس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کیا؟ قرآن کریم میں ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اگر آپ عین صاد یا اور اس پہ کھڑا زبر ڈال دیں، عصا، اس کے معنی ہے معصیت، گناہ۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّ، حضرت آدم کی معصیت کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ عین صاد الف لکھیں، اس کے معنی ہے ڈنڈا۔ تو کہنے لگا وَعَصَىٰ آدم، عصا تو موسیٰ کے پاس تھا، یہ آدم یہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے وہاں آدم کاٹا اور موسیٰ لکھ دیا۔